حامدا ومصليا اما بعد. پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ الاستدلال لا بالنقل، اکثر جو خطائیں ہیں تفسیر میں وہ دو طرح سے آئی ہیں. دو غلطیاں صادر ہوئی ہیں تفاسیر میں عموماً، جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کے بعد پیدا ہوئی. کیونکہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی تفاسیر میں ان خطاؤں کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا. مثلا تفسیر عبد الرزاق، تفسیر وکیع، تفسیر عبد بن حمید، عبد الرحمن بن ابراہیم دہیم اور امام احمد اور اسحاق بن راہویہ، بقی بن مخلد، ابی بکر ابن المنذر، سفیان بن عیینہ، سنید اور ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو سعید الاشج، ابو عبداللہ ابن ماجہ، ابن مردوی، ان تفاسیر میں اس کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا. ان دو غلطیوں کا، دو خطاؤں کا. ان دو غلطیوں میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتقاد رکھا، کچھ لوگوں نے کچھ معانی کا اعتقاد رکھا، کچھ معانی کو بنا لیا، کچھ معنی انہوں نے گھڑے اپنے طرف سے اور پھر قرآن کے الفاظ کو ان پر محمول کرنا چاہا. یہ غلطی ہے کہ میں اپنے طرف سے کوئی فکر بناؤں پھر قرآن سے اس کی تائید ڈھونڈوں. اور دوسری غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جائے صرف عربی زبان کو سامنے رکھ کر. صاحب قرآن جن پر یہ قرآن نازل ہوا ان کو مطلقاً صرف نظر کیا جائے ان سے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلے والے لوگ ہیں جنہوں نے اعتقاد بنائے اور پھر قرآن کی تائید اس پہ چاہی، ان لوگوں نے اس معنی کی رعایت کی جو انہوں نے گھڑا. انہوں نے قرآن کے الفاظ کا مطلقاً خیال نہیں رکھا کہ قرآن کریم کی دلالت اور قرآن کریم کا بیان جو ہے ان الفاظ کے حوالے سے کیا ہے. جبکہ یہ دوسرا جو فرقہ تھا، دوسری جو جماعت تھی، جنہوں نے صرف لفظ کو سامنے رکھا اور پھر عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں دیکھا اس کو اور پھر قرآن کی تفسیر کی، تو یہ جو ہے انہوں نے صرف الفاظ کی رعایت، انہوں نے صرف معنی کی رعایت کی، اور ان لوگوں نے صرف جو ہے وہ کیا ہے، ان لوگوں نے صرف الفاظ کی رعایت کی. تو پہلے والوں نے صرف معنی کو سامنے رکھا، اپنے معنی کو، اور دوسرے والوں نے الفاظ کو سامنے رکھا. تو گویا کہ ان لوگوں نے لفظ کے کو محمول کرنے میں غلط. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ محترم، آپ کی مائک بند ہے دراصل، شاید آپ کو آواز ہماری آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں. آپ کی مائک کھل گئی. تو پھر پہلے والوں نے لفظ کو محمول
کرنے میں غلطی کی، دوسرے والوں نے معنی کو محمول کرنے میں غلطی کی. جن لوگوں نے معانی کو اپنی معانی پر قرآن کا لیبل لگانا چاہا، اپنی معانی پر قرآن کا جو ہے جس کو آپ کہیں گے ملمہ کرنا چاہا قرآن کریم کا، اس پر انہوں نے اس کو قرآن کریم سے اپنے معانی کو اجاگر کرنا چاہا. ان کی دو قسمیں ہیں. جن لوگوں نے معانی پر محمول اپنی معانی کو سامنے رکھا اور پھر قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے معانی پہ ابھارا، اپنے معانی کو قرآن کریم کو اپنے معانی پہ جو ہے بطور جو ہے جس کو آپ کہیں گے بطور جو ہے اس کی زینت کے بنایا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی دو قسمیں ہوئی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کی مضمون اور قرآن کی مراد کو ختم کر دیا. قرآن کی کیا مطلب، قرآن کی سے کی دلالت کیا ہے، قرآن کی کا مضمون کیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے قرآن کریم کی مراد کیا ہے، یہ معانی انہوں نے جو ہے ان کا مطلق انہوں نے خیال نہیں کیا. یہ ان میں سے جو ہے پہلا والا جو ہے پہلے والے کی غلطی تھی، یعنی جس کو ہم نے کہا کہ انہوں نے معانی کو معانی پر ملمہ سازی کی. اپنے معانی کو انہوں نے جو ہے رکھا اور پھر اپنے معانی کو انہوں نے کیا کیا، اپنے معانی کو انہوں نے قرآن کی جو ہے قرآن کے حروف اور قرآن کے الفاظ کو انہوں نے اپنے اعتقاد پر، اپنے خیالات پر جو ہے محمول کیا. غلطی ان کی یہاں پہ ہوئی کہ انہوں نے عقیدہ بنایا اپنا اور پھر قرآن کریم کو اسی طرح اپنے عقیدے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی. اور یہ اس قسم کی تفسیر جو ہے یہ تفسیر مضمون کہلائی جاتی ہے. تفسیر بالرأی المضموم، تفسیر بالرأی المضموم اس کو کہا جاتا ہے. یعنی تفسیر رائے مضمون کے ذریعے سے، یعنی معنی تو میرے ہیں، میں اپنی معنی کو جو ہے قوی بنانے کے لیے کیا کرتا ہوں، قرآن سے استدلال کرتا ہوں، قرآن سے دلیل لیتا ہوں اور قرآن کے الفاظ کو میں اپنے معنی پہ چڑھانا چاہتا ہوں. میں ملمہ سازی کرتا ہوں قرآن کے ذریعے اپنے الفاظ کی، اپنے اعتقاد کی. یہ جو ہے یہ تفسیر مضموم ہے جس کو تفسیر بالرأی المضموم کہتے ہیں. یہاں پر جو ہے لگے ہاتھوں بات یہ بھی کرتے ہیں کہ تفسیر بالرأی جو ہے اصل میں اس کا معنی کیا ہے، یعنی ہم کس کو کہیں گے تفسیر بالرأی؟ تفسیر بالرأی کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر بالرأی کون سی تفسیر ہے؟ تو تفسیر بالرأی جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ ہے اجتہاد یا استنباط کے ذریعے سے تفسیر کرنا. اجتہاد کی بنیاد پر یا استنباط کے ذریعے سے تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالرأی کی تعریف ہے. اور اس میں جو ہے مضمون بھی ہے، اس میں محمود بھی ہے. اس میں دونوں قسم کی تفسیریں آئیں گی کہ ایک شخص جو ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر تفسیر کرتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ استنباط کے ذریعے سے جو ہے تفسیر کرتا ہے. اب اجتہاد سے تفسیر کرنے والا شخص جو ہے ممکن ہے کہ وہ اس کی تائید میں جو اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے اس نے تفسیر کی تو ممکن ہے کہ اس کی تائید قرآن کی دیگر آیات سے ہو، یا ممکن ہے کہ احادیث سے یا اقوال صحابہ سے یا دیگر اقوال سے اس کی تائید ہو، یہ ممکن ہے. اور رائے مضمون جو ہے جس کو ہم کہیں گے تفسیر مضمون، تفسیر بالرأی مضمون، وہ ہے کہ قرآن اس کی تائید نہ کرتا ہو، حدیث اس سے جو ہے کیا ہے حدیث اس کی تائید نہ کرتا ہو، صحابہ کے اقوال اس کی تائید نہ کرتے ہوں، اور اسی طرح تابعین کے اور تبع تابعین کے اقوال اس کی تائید نہ کرتے ہوں. یہ جو ہے مضمون ہے تفسیر بالرأی مضمون.
تفسیر بالرائے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا حکم تفسیر بالرائے یہ ہے کہ نے تفسیر بالرائے اصلا انہوں نے کیا ہے ممنوع قرار دیا ہے کہ تفسیر بالرائے جائز ہی نہیں ہے. سلف میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ تفسیر بالرائے جائز ہی نہیں ہے اور بعض علماء جو ہے سلف میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جائز ہے تفسیر بالرائے اور جائز ہے تفسیر میں اجتہاد کرنا. یہ جائز ہے اور اکثر صحابہ یہی ہے یعنی اکثر صحابہ جو ہیں وہ کیا ہے وہ جائز کرا دیتے ہیں اور وہ تفسیر میں اجتہاد کرتے ہیں اور یہ قسم جو ہے یہ جائز ہے. یعنی جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اجتہاد یہ کہا جائے کہ انہوں نے تفسیر اجتہاد سے کی یا اجتہاد یہ تفسیر کرنا جائز ہے رائے کے ذریعے سے تو وہاں مراد ہوگا اجتہاد صحیح, وہاں مراد ہوگا رائے صحیح, رائے باطل نہیں یا اسی طرح سے اجتہاد باطل نہیں, یعنی استنباط صحیح جو ہے وہاں مراد ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ جائز کرا دیتے ہیں تفسیر کرنا اجتہاد کے ذریعے سے یا صحابہ جو ہے وہ استنباط کے ذریعے سے تفسیر کرنا جائز کرا دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ استنباط صحیح اور رائے صحیح رائے اور صحیح استنباط, وہاں پہ باطل رائے اور اپنا خود جو ہے خود من گھڑت تفسیر مراد وہاں نہیں ہوگی یا من گھڑت معنی وہاں مراد نہیں ہوگا. رہی بات رائے مضمون کی تو رائے مضمون جو ہے وہ استنباط اور تفسیر مردود ہے, وہ مردود اور مطرود تفسیر اور مطرود اور مردود استنباط ہے رائے مضمون, کیونکہ اس میں تفسیر بالرائے کی شروط متوفر نہیں ہے, کیونکہ اس میں تفسیر بالرائے کی شروط نہیں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن کی تفسیر کرتا ہے اپنے اعتقاد کے مطابق, مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن کی تفسیر کرتا ہے اپنے اعتقاد کے مطابق. مثال کے طور پر جیسے رضا خان بریلوی اور بریلویوں نے تفسیر کی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, یفرحوا کی معنی تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوش ہوں. انہوں نے اس فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کی تفسیر سے جو ہے کہ اس میں کیا کی, کہتے ہیں اس سے جو نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے میلاد پر جو ہے وہ جو ہے خوشی منانا جائز ہے. اس آیت سے انہوں نے استنباط کیا اور یہ جو ہے کیا یہ رائے مضمون ہے. یہ رائے مضمون کیوں ہے؟ یہ رائے مضمون اس لیے ہے کہ میلاد جو ہے میلاد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں, میلاد جو ہے وہ تابعین سے ثابت نہیں, میلاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے چاہنے والوں سے ثابت نہیں, میلاد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں, عثمان بن نورین سے ثابت نہیں اور اس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت نہیں. حالانکہ ان کو نبی علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ تھی, حالانکہ ان کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ جیسی محبت ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کائنات میں اس طرح کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میلاد نہیں منایا, اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ عید نہیں منائی جس کو یہ عید میلاد النبی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا جو تفسیر کرتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے, تفسیر مضمون. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کے بارے میں امام قرطبی نے بیان کیا ہے تفسیر کے اندر, فرمایا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عثمان بن نورین کسی کی بات سنتے ہی نہیں تھے. اتنا غم ہوا عثمان بن نورین کو کہ انہوں نے کسی کی بات سنی ہی نہیں, گویا کہ ان پہ اندھیرا چھا گیا, گویا کہ غم کا اتنا زیادہ جو ہے جس کو آپ کہیں گے غم اتنا زیادہ ہوا عثمان بن
کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کو قتل کر دوں گا. اور علی بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب اپنے گھر میں چھپ گئے، وہ ظاہر نہیں رہے، وہ باہر نہیں نکلے، وہ چھپ گئے جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کا سنا. تو فرد غم میں ان کا یہ حال تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، تشریف لائے اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نبی علیہ السلام کی جبین مبارکہ کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتان، اللہ کی قسم آپ پہ دو موتیں نہیں آئیں گی، ایک موت جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ پہ جو ہے طاری ہو گئی ہے. اور پھر گئے اور جو ہے سقیفہ بنو ساعدہ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے آغاز جو کیا وہ قرآن کریم سورہ آل عمران کی اس آیت سے کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی کہ ایسا لگا ان کو جیسے قرآن کی ایک ابھی نازل ہوئی ہو. اور پھر امام قرطبی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں مدینے کا اس دن یہ حال تھا کہ مدینے کی ہر گلی میں، ہر کوچے میں اس دن ہر کوئی جو ہے وہ یہی آیت پڑھتا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تو سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سال تک، لگ بھگ سوا دو سال تک ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. 2 سال اور کچھ مہینے تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے اور با اختیار خلیفہ رہے. اور ان 2 سال میں 2 بار یہ دن آیا، یعنی ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا دن آیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن نہیں منایا. تو کیا ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دن 10 بار آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ رہے لگ بھگ 10 سال تک وہ امیر المومنین تھے. اور ان کی خلافت میں، ان کے دور خلافت میں اسلام کا رخا بہت وسیع ہوا، اسلام بہت پھیلا. کافی دن آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد النبی نہیں منایا. کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے تھے؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کی ولادت پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوتے تھے؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی جو ہے ولادت پر جو ہے غمگین تھے؟ آپ نے یہ دن منایا ہی نہیں. اور اس کے بعد عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، عثمان ذی النورین 13 سال تک خلیفہ رہے. 13 سال تک خلیفہ رہے عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. اور یہ دن جو ہے 13 مرتبہ آیا، لیکن ایک مرتبہ بھی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے یہ عید نہیں منائی، عید میلاد النبی نہیں منائی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دوسرے داماد، نبی علیہ السلام کے چچا بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 6 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ دن نہیں منایا. اس کے بعد آئیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے معاویہ پر بھروسہ کیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کہتے اور وحی جو ہے وہ لکھتے تھے. یہ کاتبین وحی میں سے تھے. یہ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مطہرہ بأیدی سفرہ، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بأیدی سفرہ، یہ روشن ہاتھوں میں ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 سال تک وہ مسلمانوں کے بادشاہ رہے. 20 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کے بعد آئیے عمر بن عبدالعزیز، یا اسی طرح سے خلافت بنو عباس، خلافت پہلے بنو امیہ 135 ہجری تک بنو امیہ کی خلافت رہی. اور اس کے بعد پھر جو ہے لگ بھگ 350 سال تک بنو عباس کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی حکومت رہی. اہل بیت کی، بنو عباس جو ہے وہ اہل بیت نبی ہیں، اہل بیت نبی کی حکومت رہی لگ بھگ 350 سال تک. لیکن ان دنوں میں ان سالوں میں یہ دن اتنی بار آیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا. اب لوگ کہتے ہیں کیا فبذالک فلیفرحوا، تو یہ ان کی تفسیر جو ہے یہ تفسیر مذموم ہے، یہ صحیح نہیں ہے.
رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تعامل کے خلاف ہے. تو یہ تفسیر مضمون میں ایک قسم بھی ہے تفسیر مردود اور استنباط مردود، کیونکہ اس میں تفسیر بالرائے کی جو شروط ہیں وہ پائی نہیں جاتی. ان شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، ان شروط میں سے یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ تفسیر ایسے کرے جیسے شاعر نشان ہو، جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ہو، جو قرآن کی دیگر آیات کے مطابق ہو، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے مطابق ہو. اور اگر ایسی تفسیر نہیں ہے تو پھر وہ تفسیر مذموم ہے، یہ تفسیر مردود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بدعتی لوگ جو ہیں، یہ جو استنباط کرنے والے رائے مضموم والے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اپنے اعتقاد کے مطابق. جیسا وہ اعتقاد بناتے ہیں وہ اپنے اعتقاد کے مطابق تفسیر کرتے ہیں. قرآن کی جو تفسیر وہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اپنے اعتقاد کے مطابق. مثال کے طور پر کوئی جہمی آتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ کی تصدیق کرتا ہے. وہ اسماء مبارکہ جو قرآن کریم میں آئے ہیں، وہ ان اسماء مبارکہ کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی تفسیر کرتا ہے. اور یا مرجی آتا ہے، اسی طرح سے وہ تفسیر کرتا ہے آیات وعید کی، وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ان کی جو ہے تفسیر کرتا ہے. یا اسی طرح سے رافضی آتا ہے اور رافضی قرآن کریم کے الفاظ کی جو ہے تفسیر اپنے طور پہ کرتا ہے. مثال کے طور پر وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، سورۃ اسراء آیت نمبر 60. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اللہ رب العالمین نے شجرہ ملعونہ کی قرآن کے اندر جو ہے تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو ان کو اس چیز نے نہیں بڑھایا مگر ان کی سرکشی جو ہے وہ بڑھی. تو یہ مفسرین آتے ہیں، یہ رافضی آتے ہیں، اور رافضی کیا ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں شجرۃ الملعونہ کی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ کی ذریت رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اس طرح سے وہ جو ہے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں علی خلاف ما ہم علیہ. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ خواہش پرست ہیں، وہ جو ہے اپنی خواہشات کے بندے ہیں. وہ قرآن کریم کی تفسیر اپنے اعتقاد کے مطابق کرتے ہیں. وہ قرآن کریم کی تفسیر اپنے اعتقاد کے مطابق کرتے ہیں. جو انہوں نے اعتقاد گڑھا ہے اس اعتقاد کی تائید میں وہ قرآن کی تفسیر کو لاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کے جو معانی ہیں، ان معانی کو وہ بدل دیتے ہیں. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مثلا آپ کی مائک کیسے بند ہو گئی؟ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں سیپارہ قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، سیپارہ قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 30 پاروں کو تو نے چلیپا کر دیا، اپنے حصے کی تفسیر لی، اپنے حصے کی قرآن کے معنی لیے اور جو دیگر معنی ہیں ان کو رد کر دیا، ان کو نہیں لیا. تو یہ جو ہے ان سارے لوگوں کا حال ہے، یہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے اس قرآن کریم کی اس عظمت کو، قرآن کریم کے معانی کو بدل دیا، قرآن کریم کے الفاظ کو انہوں نے بدل دیا، جو نازیبا ہے اور جو شایان شان نہیں ہے، جو اچھے نہیں ہے کسی بھی طور پر. تو گویا کہ تفسیر بالرائے جو ہے، تفسیر بالرائے جائز ہے لیکن شروط کے ساتھ، اور اگر شروط کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تفسیر مذموم ہے، وہ تفسیر مردود ہے. اور اس کی مثال دی ہم نے جہمی کی تفسیر، یا اسی طرح سے مرجی کی تفسیر، یا اسی طرح سے جو ہے رافضی کی تفسیر. جیسے ہم نے کہا سورت اسراء کی آیت نمبر 60 شجرۃ الملعونہ، تو یہ رافضی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے شجرۃ الملعونہ سے امیر معاویہ اور اس قریت. تو یہ ساری کی ساری جو ہے رائے مذموم ہے. یہ ایسی تفسیر ہے جو مردود ہے، یہ ایسی تفسیر ہے جو درست نہیں ہے، یہ ایسی تفسیر ہے جو قابل مذمت ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ خواہش
مطابق ہے. اور پھر عجب اس میں یہ ہوتا ہے تفسیر بالرائے میں، بالرائے المضموم میں، کہ قرآن کو جو ہے عربی کیا کرتا ہے اپنے عقیدے پہ جو ہے محمول کرتا ہے. یعنی کہ قرآن کی فلاں آیت جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی جو ہے کیا ہے وہ کہتی ہے. جبکہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سلف کا طریقہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد. معنی ہوتا ہے پہلے تم استدلال کرو، اس کے بعد اعتقاد رکھو. پہلے دلیل لو، اس کے بعد اعتقاد بناؤ. دلیل ہو تو دلیل کی بنیاد پر عقیدہ بناؤ. اگر دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر اپنا عقیدہ نہ بناؤ. دلیل ہے تو دلیل رکھو، اس کے بعد جو ہے عقیدہ بناؤ. اسی طرح سے جو ہے آپ پائیں گے فقہ کے اندر، فقہ کے اندر بھی جو ہے کیا ہے بعض مفسرین کو آپ پائیں گے جو قرون ثلاثہ المفضلہ کے بعد آئے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد جو لوگ آئے فقہ میں، تو کیا ہے وہ بھی اپنے مذہب کو ترجیح دینے کے لیے، اپنے مذہب کو ترجیح دینے کے لیے انہوں نے بھی نت نئے انداز جو ہے اختیار کیے، اور وہ مسئلے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق. فقہ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے فقہی طور اپنے مذہب کو کیا ہے اپنے مذہب کو ترجیح دی، اور پھر وہ قرآن کی آیت لاتے ہیں جس میں احکام ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے اس کی تفسیر کرتا ہے. اور تفسیر وہ کیسے کرتا ہے؟ تفسیر وہ اپنے فقہی مذہب کے مطابق کرتا ہے. قرآن کے احکام کی تفسیر اپنے فقہی مذہب کے مطابق کرتا ہے. قرآن کی تفسیر اپنے فقہی مذاہب کے مطابق کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ کیا ہے غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کو آیت کی مدلول کے مطابق، آیت جس پہ دلیل ہے اس کے مطابق قرآن کی تفسیر نہیں کی، بلکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق قرآن کریم کی آیت کو جو ہے کیا ہے محمول کرتا ہے. وہ قرآن کریم کو اپنی رائے پہ محمول کرتا ہے. اور اسی طرح سے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اس چیز کا مرتکب کرتا ہے کہ وہ غلطی کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے عقیدے پر، اپنے حکم پر، اپنے فقہی مذہب کے مطابق جو ہے ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تکلم فی القرآن برأیہ، من تکلم فی القرآن برأیہ، جس شخص نے قرآن پہ اپنی رائے سے کوئی بات کی، اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں کوئی بات کی، فقد تبوأ مقعدہ من النار، اس نے نار جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی بات کی، اس نے اپنا ٹھکانہ نار جہنم میں بنا لیا. یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، نسائی نے، اور اسی طرح سے احمد نے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ترمذی حدیث نمبر 2950، 2951، نسائی کبرا جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 31، حدیث نمبر 8085، اور اسی طرح سے احمد کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 233 اور 269، اور اسی طرح سے جو ہے 2069 اور 2429 حدیث نمبر ہے ان کتابوں کے اندر، مسند احمد کے اندر. تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم میں کوئی بات کی اپنی رائے سے، قرآن کریم میں اپنی رائے بتائی، قرآن کریم میں جس نے اپنی رائے بتائی، قرآن کریم کے اندر جس بھی شخص نے اپنی رائے بتائی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ نار جہنم میں بنا دے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین پر کیا ہے بہتان باندھتا ہے. وہ بات کہتا ہے جو اللہ نے کہی نہیں. وہ تو اپنے رائے کی جو ہے کیا کرتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی رائے کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین پر بہتان باندھے. یا اسی طرح سے دوسری حدیث ہے کہ من قال فی القرآن برائے فاصاب، من قال فی القرآن برائے، جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے جو کوئی بات کہے، فاصاب، اور پھر وہ صحیح کہتا ہے، یعنی اس نے
قرآن میں کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن اظہار کے باوجود کیا ہے اس نے صحیح کہا تو فقد اخطا، اس نے خطا کی، اس نے صحیح بات نہیں کی بلکہ اس نے خطا کی۔ یہ حدیث جو ہے دوسری حدیث یہ بھی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابو یعلا اور طبرانی اور اوسط میں موجود ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے، اور یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مقدمہ ابن کثیر میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ عظیم ترین جرم ہے کہ شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ہے کیا ہے، مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ تو اب ان لوگوں کی جو باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں اپنی رائے سے قرآن میں باتیں کہتے ہیں، تو ان کی باتیں ساروں کی باتیں جو ہیں وہ مردود ہیں، اور یہ جو ہے احادیث کہتے ہیں شیخ صالح آل شیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مجموعے طرق سے یہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے یہ حدیثیں۔ تو انشاءاللہ یہ وہ باتیں تھی جو اس حوالے سے کہی گئی۔ ابھی اس موضوع پر اور بھی جو ہے باتیں ہوں گی انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں ہوں گی۔ آج اسی بھی دعا کرتے ہیں ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔